بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، یہی فیصلہ آنا تھا۔ میں آج اس پر دن میں بات نہیں کر سکا کیونکہ میں ایک ٹریولنگ میں ہوں اور سارا دن مصروف رہا۔ سگنل بھی ویک ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں، میں اس کو ریکارڈ تو کر رہا ہوں رات میں 12 بجے کے قریب، لیکن پتہ نہیں یہ کب کس وقت اپلوڈ ہو پاتی ہے اور آپ تک کب پہنچتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی پہنچے، جب بھی آپ اس کو دیکھیں، 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس پر بات میں کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو عمران خان کے حوالے سے فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ یہی فیصلہ آنا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ آ نہیں سکتا تھا۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 20-25 دن اس کو لٹکا کیسے لیا گیا۔ 8 تاریخ کو اس کی سماعت ہوئی ہے، 9 تاریخ کو سماعت ہوئی اور اس کے بعد 29 تاریخ کو اس کا فیصلہ دیا گیا، تو 20-21 دن کیسے لٹکا لیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، اتنے دن تو اس کو لٹکایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ شعیب شاہین نے صحیح سوال اٹھایا کہ 20 دن کی جیل میں رہنے کا حساب کون دے گا؟ جو فیصلہ پہلے دن معطل ہونا چاہیے تھا اور اپیل میں جانا چاہیے تھا، آپ اپیل میں ڈالنے کے لیے آپ نے 20 دن لگا دیے، تو ان 20 دنوں کا حساب کون دے گا؟ لیکن اب تو چلے، جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد جو اب غیر قانونی عمل ہو رہا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ یعنی جس انداز میں سائفر کے معاملے میں اٹھا کر ڈالا گیا ہے جیل میں، اور سائفر کے معاملے میں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا بقول عطا تارڑ کے اور بقول حکومت کے، کہ ان کو جو سائفر ایکٹ کی اس کی جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت ہے اس میں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ تو اب تو بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اگر وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں تو اس پر ذرا بات چیت کرتے ہیں، دیکھیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو شہباز شریف کا جو رد عمل آیا تھا نا فیصلے پر، اس پہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے فیصلہ اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس فیصلہ آنے پر عمران خان کو لاڈلا قرار دیا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ لاڈلا ہے اس لیے ضمانت ہو گئی ہے، ورنہ ضمانت نہیں ہونی تھی۔ حالانکہ اس کیس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ عامر فاروق صاحب بھی اس کو درست قرار نہیں دے سکے اور ان کو کہنا پڑا کہ ہاں اس میں غلطیاں ہیں۔ اس فیصلے میں اتنی بے قاعدگیاں ہیں کہ ڈیفنس نہیں دیا گیا، وکلا کو سنا نہیں گیا، اتنی غلطیاں ہیں اس فیصلے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا گیا، اتنی غلطیاں ہیں کہ خود عامر فاروق صاحب کو کہنا پڑا کہ ہاں اس فیصلے میں غلطیاں ہیں۔ تو عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ یہ کہیں پر بھی اسٹے ہی نہیں کر سکتا تھا یہ فیصلہ تو، اور سپریم کورٹ ہو، ایون قاضی فیصل صاحب اگر بیٹھے ہوتے تو بھی وہ فیصلہ یہ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اب اس پر مگر اس فیصلہ ہونے کے باوجود شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لاڈلے کو دیا گیا فیصلہ ہے، یعنی کہ شہباز شریف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا، یہ عمران خان لاڈلا نہ ہوتا تو یہ ضمانت نہیں ہونی تھی۔ نہیں جناب، اگر عمران خان نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو پہلے دن ہی یہ ضمانت ہو جانی تھی۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا، یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا گڈ ٹو سی یو کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ یہ نہیں ہونا تھا، ضمانت نہیں ہونی تھی، بلکہ ان کا میسج پہنچا ہے تو یہ ضمانت ہوئی ہے۔ یہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں عامر فاروق کے اوپر۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ جی جن لوگوں نے عامر فاروق صاحب کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو جنہوں نے ان کے خلاف کیمپین کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کارروائی کو انیشیٹ کیا گیا ہے، تو یہ کارروائی تو اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی جب الیکشن کا فیصلہ آنے پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو داماد ہائی کورٹ کہا گیا تھا۔ یہ کارروائی اس وقت بھی عمل میں آنی چاہیے تھی جب عمر عطا بندیال صاحب اور باقی ججز کو گینگ آف 3 اور کرپٹ ٹولہ کہا گیا تھا۔ اب بھی عامر فاروق کے خلاف کارروائی کرنے کا اندیا جو دیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کیمپین چلائی ہے، تو شہباز شریف تو خود کیمپین چلا رہے ہیں اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا پیغام پہنچا ہے عامر فاروق تک، یعنی عامر فاروق نے چیف جسٹس کا پیغام لے کر دباؤ میں فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا تھا کیا ہوگا، اگر ایسا ہو تو یہ تو نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی سب کو پتا۔ اور بھائی انڈرسٹوڈ ہے ضمانت ہونی تھی، اس میں سب کو پتا ہونے والی کون سی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدلیہ یہ نہ کرے تو کیا کرے، یعنی چیف جسٹس سے واضح پیغام مل چکا تھا عمر عطا بندیال سے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجبوراً ایسا کیا۔ یہ سب لغو باتیں ہیں جو شہباز شریف کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمانت کا فیصلہ، ضمانت تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتی ہے اور ہو ہی جاتی ہے، اور اس کے بعد اپیل میں جاتا ہے معاملہ، اور یہ تو 20 دن انہوں نے عامر فاروق صاحب نے پھر بھی اپنی ہمت سے لٹکا لیا، تو یہ تو فضول بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لاڈلے کو بچانے کے لیے چیف جسٹس خود مانیٹرنگ جج بن گئے۔ نواز شریف کے خلاف مانیٹرنگ جج بنایا گیا تھا اور یہاں پر خود مانیٹرنگ جج بن گئے لاڈلے کو بچانے کے لیے۔
نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا. سیاہ باب میں تو نہ جانے کیا کیا لکھا جائے گا. ملک قیوم کی آڈیو والا بھی لکھا جائے گا, سپریم کورٹ پر حملہ بھی لکھا جائے گا, سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہو اور تو شرح دستور پر ججز کو گالیاں دینا بھی لکھا جائے گا. تو تاریخ میں تو نہ جانے سیاہ باب میں کیا کیا کچھ لکھا جائے گا. تو یہ جو شہباز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں تو فضول باتیں. اب آ جائیے کل کے اہم ترین دن پر, یا آج کے اہم ترین دن پر یوں کہہ لیں 30 تاریخ پہ. عمران خان سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے, یعنی بھیج دیا گیا اور وہ صبح سماعت ہوگی. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا تھا, کب ان کا فزیکل ریمانڈ ایف آئی اے نے ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا, اور کب ان کو انکار کیا گیا اور کب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اب اگر تو ان کو واقعی جوڈیشل کر دیا گیا جیسے عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں اور جیسے ہمارے سامنے ایک ڈاکومنٹ آیا ہے, اگر تو عمران خان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایف آئی اے ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں مانگ سکتی, کیونکہ وہ تو جوڈیشل ہو چکے ہیں. جوڈیشل ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈائریکٹ ضمانت کا معاملہ چلنا چاہیے اب تو اس میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ, اور عامر فاروق صاحب نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے تو کل پھر وہ ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دے سکتے جج صاحب, اور یعنی ایف آئی اے کی ٹیم مزید تفتیش نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو اب جوڈیشل ہو چکے ہیں. جوڈیشل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تفتیش ایف آئی اے نے نہیں کرنی, اب تفتیش عدالت نے کرنی ہے, یعنی اب عدالت کے پاس معاملہ چلا گیا ہے تو اب تو عدالت جو ہے وہ اس کو دیکھے گی معاملے کو. تو یہ عجیب و غریب سی چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر عدالت کے اندر سماعت کرنے کا کیا مطلب ہے, اس پر پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے, حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا سائفر کا یعنی یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو کب پیش کیا گیا, کب ایف آئی اے نے ریمانڈ مانگا, کب یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت تھی اس نے ان کو فزیکل کیا, اور اگر فزیکل کر دیا ہے تو اب صبح کارروائی کیا ہونی ہے پھر اگر فزیکل کر دیا ہے, اور پھر وکلاء کی ایکسیس ان کو نہیں ہو رہی اور عدالت کے اندر ہی یعنی جیل کے اندر ہی عدالت لگائی گئی ہے. یہ سب کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات پی ٹی اے کے وکلاء نے بھی اٹھائے ہیں اور ماہرین قانون نے بھی اٹھائے ہیں. تو یہ سب مذاق ہو رہا ہے, ڈرامہ ہو رہا ہے, اور دیکھیں اس ڈرامے کا کیا حل نکلتا ہے. اچھا, پھر حافظ عبداللہ صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ عمران خان باہر جانے کے لیے منتیں کر رہا ہے. یہ ایک اور عجیب بات ہے کیونکہ عمران خان کو تو بڑے عرصے سے آفر ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ, چپ کر جاؤ, باہر چلے جاؤ, یہاں چھوڑ دو اور یہاں پہ چل لیں دو نظام. عمران خان نے یہی تو انکار کیا کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا, اور حافظ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جانے کے لیے منتیں کر رہا ہے. اگر بھائی باہر جانے کے لیے منتیں کر رہا ہے تو جو پاکستان میں طاقتور ادارے ہیں وہ نواز شریف کو باہر بھیج سکتے ہیں باوجود شدید لڑائی کے, اور باقی لوگوں کو باہر جانے دے سکتے ہیں, تو ان کو باہر کیوں نہیں جانے دے سکتے؟ تو عمران خان اگر کہے کہ ہاں میں نے باہر جانا تو میرا خیال ہے 1 منٹ سے پہلے اس کو باہر جانے دیا جائے گا. تو یہ تو بالکل مذاق کی بات ہے کہ وہ باہر جانے کے لیے منتیں کر رہا ہے. اگر منتیں کر رہا ہے تو پھر اس کو جانے دیں, پھر تو جانے دینا فائدے میں ہے. لیکن یہاں تو الٹ بات ہے, یعنی اسے کہہ رہے ہیں عمران خان سے کہ باہر چلا جاؤ اور وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. یہاں تو بالکل ہی الٹ بات ہے. تو یہ ہے جی آخری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس سے پیپلز پارٹی نے ملاقات کی ہے, اور پیپلز پارٹی نے ملاقات کر کے اور ان کو الٹیمیٹم دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ آپ کے پاس یہ ٹائم ہے, غالباً 3-4 دن کا ٹائم دیا ہے, اور کہا ہے کہ اگر آپ 90 دن کے اندر الیکشن کا فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آئندہ لاہے عمل کا اعلان کریں گے. آپ نے یعنی الیکشن کمیشن نے یہ تو کہہ ہی دیا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا رہا, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو دوبارہ کہا ہے کہ پھر سوچ لو, اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم اپنا لاہے عمل کریں گے. اب لاہے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت جانے کا لاہے عمل ہو سکتا ہے, سڑکوں پر آنے کا لاہے عمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پیپلز پارٹی یہ کیوں کر رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے تو مان گئی تھی کہ ٹھیک ہے مردم شماری کو اناؤنس کریں. مردم شماری کا اناؤنس کرنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن لیٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی پلٹ گئی ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنے مسلز شو کرنے شروع کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. اب اس کا کیا حل نکلتا ہے یہ 2-4 دن میں پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.